کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہدایت صرف مسجد کے ممبر سے ملتی ہے۔ کچھ سمجھتے ہیں کہ ہدایت صرف نیک لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کسی دل کو بدلنے کا فیصلہ کر لے تو وہ دل جیل کی اندھیری کوٹری میں بھی بدل سکتا ہے۔ یہ کہانی ہے دنیا کے سب سے خطرناک باکسر مائک ٹائسن کی، مگر یہ کہانی مکوں اور فائٹس کی نہیں، بلکہ رمضان کے ایک روزے کی ہے جس نے ایک بگڑی ہوئی زندگی کو نیا راستہ دکھا دیا۔ مائک ٹائسن کی زندگی شروع ہی سے آسان نہیں تھی۔ غربت، ٹوٹا ہوا گھر، اور مائک ٹائسن 30 جون 1966 کو بروک لین، نیو یارک سٹی میں پیدا ہوئے تھے۔ گلیوں کی لڑائیاں اس کا روزمرہ تھیں، غصہ اس کی فطرت بن چکا تھا، اور تشدد اس کی زبان۔ اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں تھا، اس لیے اس نے خود کو لڑائی میں ڈھال لیا۔ وہ اندر سے ایک خوف زدہ، غصے سے بھرا ہوا بچہ تھا جو دنیا سے لڑ رہا تھا۔ وقت بدلا اور مائک ٹائسن دنیا کا سب سے خطرناک باکسر بن گیا۔ شہرت، دولت، طاقت، سب اس کے قدموں میں تھے۔ لوگ اس کا نام سن کر ڈر جاتے تھے۔ اس کے باکسنگ کی طاقت پوری دنیا جانتی تھی۔ مائک ٹائسن کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ ان کی بے پناہ طاقت، جارحانہ انداز اور بہت ہی کم عمری میں عالمی چیمپئن بننا تھا۔ انہیں باکسنگ کی تاریخ کا سب سے خوفناک فائٹر مانا جاتا ہے۔ ان کے ٹائٹلز اور ریکارڈز کی تفصیل کچھ یوں ہیں۔ مائک ٹائسن نے 22 نومبر 1986 کو صرف 20 سال، 4 ماہ اور 22 دن کی عمر میں ٹریور بربک کو ہرا کر WBC ہیوی ویٹ ٹائٹل جیتا۔ یہ ایک ایسا عالمی ریکارڈ ہے جو آج بھی برقرار ہے۔ 2. انڈسپیوٹڈ چیمپئن بننا۔ ٹائسن نے ایک کے بعد ایک ٹائٹلز جیت کر باکسنگ کی دنیا پر اپنی دھاک بٹھا دی۔ WBC ٹائٹل 1986 میں جیتا۔ WBA ٹائٹل 1987 میں جیمز سمٹ کو ہرا کر جیتا۔ IBF ٹائٹل 1987 میں ٹونی ٹکر کو ہرا کر جیتا۔ وہ تاریخ کے پہلے ہیوی ویٹ باکسر بنے جنہوں نے بیک وقت تینوں بڑے بیلٹس WBC، WBA، IBF اپنے پاس رکھے۔ 3. شہرت کی وجہ۔ آئرن مائک۔ ناک آؤٹ۔ ٹائسن اپنے کریئر کے پہلے 19 مقابلے ناک آؤٹ سے جیتے، جن میں سے 12 پہلے ہی راؤنڈ میں ختم ہو گئے۔ تیزی اور طاقت۔ ان کا پھی قابو سٹائل اور دفاعی مہارت انہیں دوسرے بھاری بھرکم باکسر سے ممتاز کرتی تھی۔ مگر اس سب کے باوجود ایک چیز تھی جو اس کے پاس نہیں تھی: سکون۔ وہ رنگ میں جیتتا تھا مگر زندگی میں ہارتا جا رہا تھا۔ مائک ٹائسن کا زوال کسی ایک وجہ سے نہیں بلکہ کئی ذاتی، قانونی اور پیشہ ورانہ وجوہات کا مجموعہ تھا۔ جس تیزی سے وہ بلندی پر پہنچے، اتنی ہی تیزی سے وہ نیچے بھی آئے۔ طاقت کے ساتھ غرور آیا، غرور کے ساتھ غلط فیصلے۔ غصہ قابو سے باہر ہو گیا اور وہی غصہ اسے تباہی کی طرف لے گیا۔ قانون شکنی، تنازعات اور آخر کار جیل۔ وہ شخص جس سے دنیا ڈرتی تھی، اب تنہائی میں اپنی ہی زندگی کو دیکھنے پر مجبور تھا۔ 1991 میں ٹائسن پر ریپ کا الزام لگا اور 1992 میں انہیں 6 سال قید کی سزا سنائی گئی، اگرچہ وہ 3 سال بعد رہا ہو گئے۔ جیل کی دیواریں خاموش ہوتی ہیں، مگر انسان کے اندر شور مچا دیتی ہیں۔ وہیں مائک ٹائسن نے ایک منظر دیکھا جو اس کے لیے نیا تھا۔ ایک مسلمان قیدی جو رمضان کے دنوں میں نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، پورا دن بھوکا، مگر اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، نہ غصہ، نہ شکایت، نہ بے چینی۔ مائک ٹائسن نے اس قیدی سے پوچھا، تم بھوکے رہ کر اتنے مطمئن کیسے ہو؟ اس نے سادگی سے جواب دیا، یہ بھوک نہیں، یہ روزہ ہے۔ یہ ہمیں اپنے نفس کو قابو میں رکھنا سکھاتا ہے اور اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ یہ الفاظ مائک ٹائسن کے دل میں اتر گئے، کیونکہ اس نے پوری زندگی طاقت سیکھی تھی مگر خود پر قابو پانا کبھی نہیں سیکھا تھا۔ رمضان کے دنوں میں مائک ٹائسن نے پہلی بار خود کو بدلتے محسوس کیا۔ اس نے دیکھا کہ بھوک صبر سکھاتی ہے، خاموشی سکون دیتی ہے، اور جھکنا کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے۔ اس کا غرور آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگا اور دل نرم ہونے لگا۔ اسی جیل میں مائک ٹائسن نے اسلام کو سمجھا اور پھر اسلام قبول کر لیا۔ اس نے اپنا نام ملک عبدالعزیز رکھا۔ بعد میں اس نے کہا کہ اسلام نے مجھے وہ سکون دیا جو دنیا کی کوئی جیت، کوئی ٹائٹل اور کوئی طاقت نہیں دے سکی۔ ٹائسن نے کئی انٹرویوز میں بتایا ہے کہ جیل میں قرآن پاک کے مطالعے اور مذہبی کتابوں نے انہیں ذہنی سکون دیا اور ان کی زندگی کے مشکل ترین وقت میں انہیں سہارا ملا۔ رہا ہونے کے بعد بھی وہ اکثر اپنی اسلامی شناخت کا ذکر کرتے رہے ہیں۔ 2010 میں انہوں نے عمرہ بھی ادا کیا، جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی تھی۔ وہ آج بھی خود کو ایک مسلمان کے طور پر پیش کرتے ہیں،
حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک عام انسان ہیں جو اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ سوچو، اگر جیل میں رمضان کا ایک روزہ مائک ٹائسن جیسے انسان کو بدل سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں بدل سکتے؟ بے شک اللہ فرماتا ہے، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين۔ مائک ٹائسن نے ساری دنیا کو رنگ میں ہرا دیا، مگر خود کو ہرانا اس نے جیل میں سیکھا۔ جس طاقت سے دنیا کانپتی تھی، اسی طاقت کو ایک روزے نے جھکا دیا۔ شاید اصل فتح بیلٹ نہیں بلکہ نفس پر قابو ہے، اور شاید یہی رمضان کا پیغام ہے، واپس اللہ کی طرف لوٹ آنا۔